امام مہدی کا انتقال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہوگا، کیونکہ ترتیب یہ ہے کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے، آپ مقابلہ کریں گے دشمنوں سے، کفار سے، اور اس مقابلے کے دوران یہ ہوگا کہ دجال ظاہر ہوگا۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ دجال کے پاس جو کرتب اور جو کرشمے ہوں گے وہ کچھ اور ہی نوعیت کے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کا بطور خاص وہ حصہ ہوں گے، تو وہ نوعیت کچھ اور ہوگی۔ اب ہوگا یہ کہ اس وقت جامع مسجد دمشق میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دو فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر یہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، مسجد کے مینارے پر اتریں گے، اور وہاں سے آپ نیچے تشریف لائیں گے، اور آپ کے جو بال مبارک ہوں گے ان سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور آپ جب آئیں گے تو اب آ کے جب آپ نیچے تشریف لائیں گے تو آپ سے مسلمان کہیں گے کہ حضور امامت آپ فرمائیں، نماز آپ پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اس امت کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ میں اپنی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے تابع ہو کے آیا ہوں، اس کے اظہار کے لیے امام مہدی سے فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو امام مہدی امامت فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہوں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، کہ اے مسلمانوں تمہاری کیسی حالت ہوگی کہ ابن مریم تمہارے درمیان ہوں گے لیکن امام تمہارا ہوگا۔ تو امام مہدی ہوں گے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ حدیث مبارک کے اندر مقام لد کے نام سے ایک جگہ بیان کی گئی ہے، تو وہاں پر آپ اسے نیزہ ماریں گے اور وہ قتل ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ امور سلطنت سنبھالیں گے اور مسلمانوں کے امور لے کر چلیں گے۔